خطبہ مسونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدتوں، احترام، محبتوں، خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، زائرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکہ و مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں کے طبیب، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت کا نام آئے، سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ ملک کے صوبے صوبے، شہر شہر، بیرون ممالک میں خانقاہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، جلالیہ کا یہ خادم ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو مدارس عربیہ کا تقدس ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو سنیت کی علامت ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو عشق کی علامت ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو سنیت کی شان ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو حقانیت کی پہچان ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو غربائے اہل سنت کا مددگار ہے، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں الحمدللہ ہم سادات پر بھی احسان ہے، وہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے جس نے مرکز اہل سنت سے دنیائے سنیت کو یہ پیغام دیا، سنیوں، عاشقوں، تم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آج کی اس مبارک و مسعود محفل نور سے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے
نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پہچان رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے درود کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب السلام، باب بقیع، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی وہ کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ہم غلاموں کا درود سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ نجد کی حرام خور اولاد جس کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلف کی نشانی ہے، اس کو ہر جگہ پریشانی ہے، سنیو تمہارے مقدر میں آسانی ہے، کیونکہ تم پر بزرگوں کی مہربانی ہے۔ وہ کہتا ہے تم مچھلی شہر سجان گنج جونپور اتر پردیش بھارت میں ہو، نبی مدینے میں ہے، یہ ہندوستان ہے، وہ سعودی عرب ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا تمہارا سلام یہاں سے مدینے پہنچ جاتا ہے؟ اس بدعقیدے کو جواب دو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے نبی مالک و مختار ہیں، اور نبی کو یہ اختیار ہے، نبی جب جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ نبی کا مزار مدینے میں ہے، اور نبی کا عاشق جہاں سے بھی اپنے آقا کو پکارتا ہے، غلام کی فریاد، غلام کی حاجات، غلام کی مناجات، غلام کی فریاد، غلام کا سلام آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور آقا کی بارگاہ سے ہم غلاموں کو جواب ملتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہر سنی کو نمازی بنائے اور ہر سنی کو سنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التحیات پڑھتے ہیں، ہم آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ۔ جو بھی نمازی ہے وہ جب التحیات پڑھے گا تو نبی پر سلام پڑھے گا۔ فرق اتنا ہے، کوئی مسرور ہو کے پڑھتا ہے، کوئی مجبور ہو کے پڑھتا ہے۔ بے شک ہے۔ ہم آقا کی بارگاہ میں کبھی مجبور ہو کے سلام نہیں پڑھتے، مسرور ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ اور فقیر قادری تو کہتا ہے نماز جو اہم الفرض ہے، اس نماز کے اندر ہم اپنے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نماز کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز ہمیں آقا کے صدقے ملی ہے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج ہے نماز۔ بے شک، بے شک۔ تو ہم نماز کے اندر بھی اپنے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو منکر ہیں، فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ میرے جد قریب نبی سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے جس ذات نے پوری دنیا کا 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جہانیہ جہاں گشت کا خطاب دیا، جس ذات نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا، سورج سے ملاقات کیا، واپسی حرمین طیبین کیا، مکہ معظمہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ روضہ رسول پر اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آقا نانا کو سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو مدینے والے آقا نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت۔ نبی نے اپنے غلام کا، اپنی اولاد کا سلام سنا، اور نبی کا اختیار دیکھو، نبی
نبی جواب دے رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی شریف سے ہمارے امام نے دیا اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا اور فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، محبتانہ، غلامانہ انداز میں جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں باواز بلند پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان سالانہ اجلاس بنام پیغام قرآن کانفرنس و جشن دستار حفظ قرآن، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دل کی عطا گرائی سے دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کہ جملہ اساتذہ کرام کو، معاونین کو، اراکین کو، منتظمین کو اور اس علاقے میں رہنے والے تمام بزرگ نوجوان سنی صحیح العقیدہ بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس عظیم الشان محفل نور کا انعقاد کیا۔ رب قدیر اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقے اس محفل نور کو قبول فرمائے اور ذاکرین، سامعین، منتظمین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے شعراء کرام سے نعت و منقبت، علماء کرام سے تقریریں آپ نے سماعت کی، اور وقت کافی ہو گیا ہے اور ابھی آپ کو وہ حسین منظر دستار بندی کا بھی ملاحظہ کرنا ہے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ دارالعلوم گلشن مصطفیٰ میں جو آپ نے خدمت کی ہے اس کا صلہ دارالعلوم آپ کو دنیا میں آپ کو نظر آئے گا وہ کیا دے رہا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے اور جد کریم کے فیض و برکات سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔ آمین، آمین۔ ممبر شریف پر کافی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، ناشر فکر رضا، پیکر اخلاص و وفا، حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب قادری رضوی دامہ ظلہ العالی، جن کی دعوت خلوص پر، دعوت محبت پر فقیر قادری اس بزم محبت میں حاضر ہے۔ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر کسی کا نام لوں اور کسی کا نام نہ لوں تو دل چکنی ہوگی۔ یہ سب نائب رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ نقیب اجلاس پیکر اخلاص جناب اکرم جلال پوری صاحب سے آپ شاندار اشعار کے ساتھ نظامت سماعت کر رہے ہیں۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ ان علماء اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں، کمال میں، جمال میں، زبان میں، قلم میں، رزق میں، عزت میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ الحمدللہ میں علماء اہل سنت سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ نائب رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی پیر اپنی خانقاہ میں رہے، اپنی قیامگاہ پہ رہے، ممبر شریف پر رہے، اگر کسی عالم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ میسج اور پیغام یہ جاتا ہے کہ جب اس پیر کا مرید یہ دیکھتا ہے تو وہ مرید کبھی کسی عالم کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوتا، وہ یہ جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب میرا پیر آل رسول ہو کر نائب رسول کی تعظیم کر رہا ہے تو مجھے کس درجہ عالم دین کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ دنیا جان لے نہ ہم ان سے جدا ہیں، نہ یہ ہم سے جدا ہیں، نہ ہم سے یہ جدا ہیں، نہ ہم ان سے جدا ہیں۔ اور یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے ملتا ہے۔
خاندان برکات سے ملتا ہے کہ خاندان برکات کے چشم و چراغ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، سنو اللہ قادر مطلق ہے، اس نے امام احمد رضا کو تمام علوم و فنون عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تمام علوم و فنون عطا فرمائے، تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع بنایا، مظہر بنایا، لیکن سادات گھرانے میں پیدا نہیں فرمایا۔ سید العلماء فرماتے، سنو اگر امام احمد رضا سادات گھرانے میں پیدا ہوتے تو پھر سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ اگر امام احمد رضا سید ہوتے تو سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ آگے فرماتے سید العلماء، سنو اگر اعلیٰ حضرت سید نہیں تو ہم سیدوں سے جدا بھی نہیں، میری محبت امام احمد رضا کی محبت ہے، اور امام احمد رضا کی محبت سادات کی محبت ہے، امام احمد رضا پر ہم ماہرہ کے سادات کی عزت قربان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بہار الہند، سبحان اللہ۔ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت امام سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جو پیر و مرشد تھے وہ آل رسول بھی تھے، نائب رسول بھی تھے، آپ نسباً بھی آل رسول تھے اور نام بھی آپ کا آل رسول تھا، آل رسول احمدی ماہروی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ شجرے میں شعر لکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، مولا پروردگار الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، اور آل رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سادات نہ ان سے جدا ہیں اور نہ یہ ہم سے جدا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کچھ چند مخصوص باتیں لے کر فقیر قادری حاضر ہوا ہے۔ یہ منبر رسول ہے اور آپ آئے ہیں تو جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جلسہ صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، جلسہ صرف سننے کا نام نہیں ہے، جلسہ سیکھنے کا نام ہے۔ یہ منبر رسول درسگاہ ہے، درسگاہ۔ منبر رسول پر آل رسول بھی آتے ہیں، نائب رسول بھی آتے ہیں، عاشق رسول بھی آتے ہیں، اور آپ کو اللہ و رسول کا پیغام دیتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، آپ کو پیغام دیتے ہیں۔ آپ جب آئیں تو صرف یہ مت دیکھیں کہ فلاں حضرت آئے وہ کیسا بولے، فلاں حضرت آئے وہ کیسا بولے، فلاں آئے وہ کیسا پڑھے، بلکہ یہ غور کریں کہ وہ کیا بولے اور اس کو آپ اپنے دل میں اتاریں، اس کو نقش کریں اور اس پہ عمل کریں، اور اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں یہ بہت نازک دور ہے، بے شک بے شک بے شک، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور پرفتن میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی جو دولت ہے، جو ہمارا آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، جس کو دولت ایمان کہا جاتا ہے، سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اس دور میں آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کریں،
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو اور بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے پاس دولت ایمان ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے، اس کی آپ حفاظت کریں، اس کی آپ حفاظت کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اجداد، ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں، خانقاہوں میں یا قیام گاہ پہ جب کوئی آتا دعا کے لیے تو اس کو دعا دیتے تو سب سے پہلی دعا کیا دیتے؟ اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اور جب مولا دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ پھر دعا دیتے اللہ تمہیں رزق حلال عطا فرمائے، تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ تو کیوں؟ سب سے اہم جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے حبیب فرماتے مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی محبت رسول کا نام ایمان ہے، عشق رسول کا نام ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آج لوگ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم بہت نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بہت نبی سے محبت کرتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں یہ اصولی بات ہے، علماء سے پوچھو، جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ زبانی دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ بات قیدی سے نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی، جس کو امتیاز کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتا ہے بلکہ عملی طور پر جامہ پہناتا ہے، اور یہ جو پیغام دیتا ہے وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کر کے دکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اپنے آقا مولا سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ واہ واہ، بے شک۔ اور اہل سنت والجماعت بریلوی صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، دلیل لگتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں آپ دیکھیے کوئی مناظرہ کبھی کوئی غیر جیتا ہو تو بتائے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، الحمدللہ ہم سنی حنفی بریلوی جنتی الحمدللہ رب العالمین، دعویٰ ہی نہیں، اس کے پاس دلیل لگتے ہیں، دلیل۔ اسی لیے بریلوی کسی بدعقیدے کے آگے جھکتا نہیں ہے اور بریلویوں کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے اہم جو ضروری ہے میرے بھائیوں وہ ایمان ہے، اور ایمان کے لٹیرے ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں۔ یہ تو احسان ہے ہم پر اعلیٰ حضرت کا، فیضان سارے بزرگوں کا ہے، فیضان سارے بزرگوں کا ہے، اور احسان اعلیٰ حضرت کا کہ جس ذات نے ہماری رہبری 100 سال پہلے کیا اور فرما دیا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے
والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. زندہ باد سمجھ رہے ہیں؟ زندہ باد. تو یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جس ذات نے ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت کیا. میرے بھائیوں یہ وہی دور ہے کہ جس دور پرفتن میں ایمان کے لٹیرے ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں اور آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. جب کوئی آپ کے دروازے پر آئے تو آپ فخر کے ساتھ کہو الحمدللہ جو ہمیں دین ہمارے صحابہ سے ملا ہے, تابعین سے ملا ہے, تبع تابعین سے ملا ہے, ائمہ مجتہدین سے ملا ہے, اہل بیت اطہار سے ملا ہے, غوث و اغواث سے ملا ہے. وہی دین ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں کسی دین کے سیکھنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس دور پرفتن میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قرب قیامت 73 فرقے ہوں گے. یہ تو واضح ہے. آقا نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی نشاندہی فرما دیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں آقا کریم نے کیا فرمایا, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے گا. تم نے کیا سبق لیا؟ آقا فرماتے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنت میں جائے گا. یعنی جو اللہ کے رسول کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو نبی کا گستاخ کیسے جنت میں جائے گا, صحابہ کا گستاخ کیسے جنت میں جائے گا؟ بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. میرے بھائیوں الحمدللہ رب العالمین, ہم اہل سنت والجماعت اپنے آقا سے اپنے جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کا نام ایمان ہے. اور صرف نبی سے ہی نہیں بلکہ نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, نبی کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں, نبی کے آل سے محبت کرتے ہیں, نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, نبی کے یاروں سے محبت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اسی دور پرفتن میں جب کچھ رافضی مجاوروں نے کاتب وحی صحابی رسول سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کیا تو خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ جلالیہ سے خادم نے پیغام دیا کہ سنو ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم ناصبی نہیں ہیں, صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں, اور ان دونوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں. بے شک بے شک بے شک. ہم نبی کے بھی غلام ہیں, نبی کی آل کے بھی غلام ہیں, نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. بے شک بے شک. اور آج ایک اعتراض ہو رہا ہے, پورا ملک جانتا ہے, ملک کے اکثر صوبوں شہروں میں جب فقیر قادری کی آمد ہوتی ہے نعرہ لگتا ہے بریلوی سید زندہ باد, بریلوی سید زندہ باد. کیوں ہم لوگ اپنے آپ کو بریلوی سید کہلاتے ہیں؟ ہم تو حسینی سید ہیں, الحمدللہ امام حسین کی آل ہے, بخاری سادات ہیں. ہمارا شجر نسب اٹھا کے آپ دیکھیں, تاریخ پڑھیں آپ دیکھیں, یہ تش عالم قطب عالم بخاری جو احمد آباد میں آرام فرما ہے یہ کس سلسلے میں, کس شجر نسب میں؟ ہماری ہی شجر نسب میں ہے, ہم انہی کی اولاد ہیں. حضرت جہانیہ جہاں ان کے پردادا ہیں, یہ سب بخاری سادات ہیں, ہم لوگ حسینی سادات ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بخاری سید, ہم حسینی سید. جب کوئی پوچھتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کون سادات ہیں, حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں. اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس دور پرفتن میں جہاں سادات کے اندر رافضیت داخل ہو رہی ہے, امیر معاویہ کی گستاخی داخل ہو رہی ہے, اس کو امتیاز کے لیے
ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سنو، ہم رافضی سید نہیں ہے، ہم تفسیری سید نہیں ہے، ہم مولائی سید نہیں ہے، ہم بریلوی سید ہے۔ اس لیے دنیا جان لے سادات بہت ہے، لیکن امتیاز کے لیے ہم کیوں اپنے کو بریلوی سید کہلا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سادات ہیں جو اعلیٰ حضرت کے روش پر قائم ہے، اور وہ کیا جو اعلیٰ حضرت نے دیا اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اتنا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا وہی موقف ہے، وہی نظریہ ہے، اسی روش پر ہمیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو اس شعر کے ساتھ دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اتنا رسول اللہ۔ اور سنیوں، تم اپنے مقدر پر جس قدر ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو، بولو سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہو، یعنی صحابہ کرام کا دامن ہو، اور ان کو مضبوطی سے تھامو اور پکڑو، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اعلیٰ حضرت کی تربت سے آواز آ رہی ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں، ایسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، واہ 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 واہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار، بول والے میری سرکاروں کے۔ واہ واہ واہ۔ تو الحمدللہ ہم نبی کے بھی غلام ہیں، آل نبی کے بھی غلام ہیں، اصحاب نبی کے بھی غلام ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کیوں ہم اتنا اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، کیوں اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھتے ہیں؟ یار کوئی بات تو ضرور ہے، جی 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 جی، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ضرور ہے، واہ واہ، کہ جلسہ کسی عنوان پر ہو، کسی عرس بزرگ کا عرس ہو، لیکن نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے۔ لگتا ہے اللہ نے جو خداداد مقبولیت میرے امام کو دی ہے، کچھ تو ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیں کسی بارگاہ کا گستاخ نہیں بناتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے واہ 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 واہ، علماء کرام جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ادھر مخاطب ہوں، واہ واہ واہ، ممبر شریف گفتگو کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیں کسی بارگاہ کا گستاخ نہیں بناتی۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیں غلام بناتی ہے، وفادار بناتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی محبت ہمیں غلام بناتی ہے، وفادار بناتی ہے، آقاؤں کے در کا غلام بناتی ہے، وفادار بناتی ہے، ہمیں گستاخ نہیں بناتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا، عشق آل رسول کا جام پلایا، عشق اصحاب رسول کا جام پلایا، اور تمام اولیاء اللہ کی محبت کا جام پلایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم سب بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ جو خانقاہیں ہیں، جو پیران طریقت، پیر کامل، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ہر خانقاہ سے سنی محبت کرتا ہے اور کرنا چاہیے، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کہہ دیا، ہم پر سارے بزرگوں کا فیضان ہے، امام احمد رضا کا احسان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک ذات ہے سیدنا امام ربانی، مجدد الفسانی، سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی،
رضی اللہ تعالیٰ، جن کی بارگاہ میں 8 سال کی عمر میں فقیر قادری نے پہلی حاضری دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے تصوف کا جو شوق ہوا، مجاہدہ مشاہدہ مراقبہ اللہ کی ضرب تصور شیخ صاحب مزار سے اکتساب فیض، یہ مجدد صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد بہت بڑا احسان ہے مجدد صاحب کا ہم سب پر. یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، اللہ اللہ. جب اکبر آیا تھا دین الہی لے کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کے صوبے پنجاب کے سرہند کی سرزمین پر اپنا روحانی بندہ بھیجا، سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو، جن کی روحانی طاقت سے اکبر ختم ہو گیا، دین الہی بجھ گیا. آپ نے سنا ہوگا جب فقیر قادری تقریر کا اختتام کرتا ہے تو 2 شعر سے، دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد کی قوت پہ لاکھوں سلام، پھر آؤ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے امام ہیں. بڑی عظیم ذات ہے جن کا ہر سنی مسلمان پر احسان ہے، فیضان ہے. حضرت مجدد الفسانی کی بڑی زبردست، بڑی مشہور، معروف، مقبول کتاب ہے، علماء پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مکتوبات امام ربانی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، کم عمری تھی، میرے والد نے مجھے نصیحت کیا، بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کیا کرو. بولو سبحان اللہ. نبی کے گھر والوں سے پیار کیا کرو، تعظیم کیا کرو، احترام کیا کرو، محبت کیا کرو، خدمت کیا کرو، نظر و نیاز پیش کیا کرو. تو فرمایا کہ میرا بچپنا تھا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا اگر ایسا کروں گا تو کیا فائدہ ہوتا. نا بچے اکثر بچپن میں پوچھتے ہیں ایسا کریں گے تو کیا فائدہ، کیا انعام ملے گا. تو فرمایا میرے والد نے کہ بیٹا احمد، نبی کے گھر والوں سے تم پیار کرو گے، محبت کرو گے، احترام کرو گے تو یاد رکھو نبی کے گھر والوں کی، اہل بیت کی، سادات کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں بیٹا احمد، اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کے گھر والوں کی غلامی، نبی کے گھر والوں سے محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حق ہے. قرآن کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. بے شک ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اے محبوب تم فرما دو تبلیغ دین پر، خدمت دین پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے میری آل کی محبت کے. بے شک. تو بے شک اہل بیت اطہار کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. اب آئیے یہ تاثرات کس کے ہیں؟ جس نے کہا بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کیا کرو، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. یہ اس کے کلمات ہیں، یہ اس کی زبان ہے، یہ اس کے تاثرات ہیں، یہ اس کے جملے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جو فاروقی ہے. ارے بولیے نا سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ فاروقی ہے، خلیفہ دوم عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، کیونکہ میرے آقا آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ شان عمر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زبان فیض ترجمان سے بتایا وہ عمر فاروق اعظم کی اولاد ہیں، فاروقی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے جب باپ فاروقی ہے تو بیٹا بھی فاروقی ہے، جب دادا فاروقی ہے تو پوتا بھی فاروقی ہے. لیکن آج تو المیہ یہ ہے کہ دادا پردادا کچھ تھے، آج بیٹا پوتا کچھ ہے. اللہ ماشاءاللہ. لیکن یہ حضرت مجدد الفسانی فاروقی ہے اور یہ فرما رہے کہ نبی کے گھر والوں کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے اور حق ہے. لیکن اس دور پرفتن میں جب بعض صحابہ کے ناموز کیا ہے، جب بعض صحابہ کے ناموز کیا ہے تو پہرا دینا
یہ علی کی اولاد کی سنت ہے۔ قاری روشن صاحب کہاں پہنچ گئے؟ تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ جب صحابہ کے ناموس کی بات ہے تو پہرا دینا علی کی اولادوں کی سنت ہے۔ کیوں خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر صاحب ذوالفقار حیدر کرار شاہ مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں ذوالفقار جیسی تلوار۔ نعرہ حیدری، ارے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ سرکار مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر اپنے شہزادے امام حسن کو بھی پہرے کے لیے بھیجا اور امام حسین کو بھی بھیجا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آج اس دور میں صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی و تبرع بازی کی جا رہی ہے۔ اب میدان میں آ کر پہرا دینا صحابہ کے ناموس پر اور صحابہ کی عظمت پر بولنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ علی کی اولادوں کا کام ہے، یہ علی کی اولادوں کا کام ہے۔ وہ فاروقی ہیں جنہوں نے کہا اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ بے شک میں نے تائید کی حق ہے، لیکن الحمدللہ میں اہل بیت کا ایک فرد ہوں اور آپ کو اس پیغام قرآن کانفرنس سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اس زمانے میں آپ اس دور پرفتن میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے۔ یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں صرف اہل بیت کی محبت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں صحابہ کی محبت بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں تابعین کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں تبع تابعین کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ائمہ مجتہدین کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں فاروق اعظم کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں عثمان غنی کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں مولا علی کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام حسن مصطفیٰ کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام حسین کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام زین العابدین کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام باقر کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام جعفر صادق کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام شافعی کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام حنبل کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں امام مالک کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں غوث اعظم کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، زندہ شامدار کی محبت ہے، سید سالار مسعود غازی کی محبت ہے، علاؤدین ثابت یا کلری کی محبت ہے، وارث دیوا کی محبت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماہرہ والوں کی محبت ہے، کالپی والوں کی محبت ہے، بلگرام والوں کی محبت ہے، مسولی والوں کی محبت ہے، کوڑا جان آباد والوں کی محبت ہے، کچوچا والوں کی محبت ہے، سٹی پور والوں کی محبت ہے، پھول والوں کی محبت ہے، اریا والوں کی محبت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جو قائم رہے گا عمل پیرا ہوگا اور اس پر خاتمہ ہوگا، میرا دعویٰ ہے نہ وہ وہابی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ خارجی ہوگا، نہ ناصبی ہوگا، نہ رافضی ہوگا، نہ سلا کلی ہوگا، انشاءاللہ مصطفیٰ کی شفاعت سے جنتی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس دور پرفتن میں سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی دولت جس کو دولت ایمان کہتے ہیں، اس ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ تو وارث علوم اعلیٰ حضرت میرے پیر سنیوں کے امیر حضور تاج شریعت نے یوں کہا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی
نہیں کی. نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. نبی کے لیے صلح کلی نبی کا نہیں, سنیوں سنی مسلم ہے سچا. نبی کے لیے سنیوں میں شادی کرو یہ وہابی نہیں. فیملی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں جلدی آ, خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. پیغام قرآن کانفرنس زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.